السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا لوگوں پر لازم ہے کہ نبی اللہ سے پہلے جتنے امام گزرے ان کی معرفت لازم ہے یا نبی اللہ کے بعد جتنے امام ہوں ان کی معرفت لازم ہے؟ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر امام کی معرفت لازم ہے، بغیر معرفت حاصل کیے چارہ نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے ہادی اور امام گزرے ان کی معرفت ہم لوگوں کے لیے لازم نہیں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ شریعتوں میں اختلاف ہے۔ حسن بن ہارون نے کہا کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ معلّہ ابن خنیس نے آن جناب سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ امام قائم علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو کیا وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت کے خلاف عمل کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، امیر المومنین اپنے دشمنوں سے ہاتھ روکے رہے اور ان کے ساتھ احسان کرتے رہے، اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ میرے بعد میرے شیعوں پر دشمن غالب آ جائیں گے، اس کے بدلے میں شاید شیعوں سے نرمی برتیں، مگر جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو ان دشمنوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور انہیں گرفت میں لے لیں گے، اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ اب یہ دشمن شیعوں پر تا ابد غالب نہ آ سکیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کا سبب۔ سدیر نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے فرزند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا، اے سدیر، تم اپنے اس عقیدے کو بیان کرو جس پر تم قائم ہو، اگر وہ حد سے بڑھا تو میں تمہیں روک دوں گا اور اگر حد سے گھٹا ہوا ہوگا تو میں تمہاری ہدایت کروں گا۔ جب میں بیان کرنے چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہرو، میں خود بتا دوں، وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے پاس رکھ گئے ہیں، جس نے ان کو پہچانا وہ مومن ہے اور جس نے اس سے انکار کیا وہ کافر ہے۔ پھر ان کے بعد امام حسن علیہ السلام ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے یہ مرتبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو ان کا عہد تھا وہ معاویہ کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خاموش، وہ خوب جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو بہت تباہی ہوتی۔ ابی سعید نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، فرزند رسول، آپ کا معاویہ سے میل ملاپ ہو گیا، آپ نے اس سے صلح کر لی، حالانکہ آپ کو یہ علم ہے کہ یہ حق آپ کا ہے، اس کا نہیں ہے، وہ باغی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سعید، یہ بتاؤ، کیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت نہیں ہوں؟ اور کیا میرے پدر بزرگوار ان لوگوں کے امام نہ تھے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے متعلق اور جس کے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، خواہ کھڑے ہوں یا بیٹھے رہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر تو میں اگر کھڑا ہو جاؤں تو بھی امام اور اگر بیٹھ جاؤں تو بھی امام۔ اے ابو سعید، میرا معاویہ سے صلح کرنے کا سبب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنی زمرہ، بنی اشجع اور اہل مکہ سے حدیبیہ سے پلٹتے وقت صلح کرنے کا سبب تھا، بلکہ وہ لوگ تو سرے سے قرآن کی تنزیل سے انکار کرتے تھے اور معاویہ اور اس کے اصحاب تنزیل سے تو انکار نہیں کرتے، تاویل و تفسیر سے انکار کرتے ہیں۔
اے ابو سعید، جب میں اللہ کی طرف سے امام بنایا گیا ہوں تو میں صلح کروں یا جنگ، جو بھی طے کروں اس میں ناسمجھی اور سفاہت کو دخل نہیں۔ صرف یہ ہے کہ میں نے جو اقدام کیا ہے اس کی حکمت تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تم لوگوں کو اشتباہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ بڑوں سے ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے سفینے میں شگاف کیا، ایک لڑکے کو قتل کیا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ان افعال سے ناراض ہوئے، محض اس بنا پر کہ اس کی حکمت ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور انہیں اشتباہ ہوا۔ اور جب حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اس کی وجہ بتائی تو انہوں نے اسے مان لیا اور راضی ہو گئے۔ اس طرح چونکہ تم لوگ اس صلح کی مصلحت کو نہیں جانتے اس لیے ناراض ہو۔ سنو، میں اگر یہ صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر ہمارے شیعوں میں سے کوئی نہ بچتا، سب قتل ہو جاتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔